ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلقیس، جن کا تذکرہ میں صبح میں کر ہی چکی ہوں، ہماری ہربلسٹ اور ہماری ہرفن مولا ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے۔ بس اللہ کا شکر، سب خیریت الحمدللہ۔ اور آج جو ہے وہ لوگ فارورڈ لوگ کر رہے ہوں گے، آپ سے سوالات شروع کر دیں گے کچھ نہ کچھ جو بھی ہیں، لیکن ہم نے آج سوچا کہ ہم تھوڑی سی میتھی دانہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو میتھی دانہ جو ہے لوگوں نے اکثر معمول بنایا ہوا ہوتا ہے، کچھ تو ویسے ہی پھانک لیتے ہیں، کچھ کیا فوائد ہیں زیادہ ہیں میتھی دانہ کے؟ دیکھیں، میتھی دانہ کوڈ لیور آئل دونوں برابر ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میں مفہوم بیان کر دیتی ہوں کہ سونے کے مول ہے۔ اچھا جی اچھا، میڈیسنل پراپرٹیز اگر اس کا پتہ چل جائے تو سونے کے دام بکے۔ جی بالکل، میں کہا اس لیے میں مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ اب اگر اس کی سائنٹیفک اس پہ دیکھیں تو سب سے پہلے پاکستانیوں کی زندگی جو ہے نا تباہ ہو رہی ہے، وہ ہے شوگر۔ ہاں بالکل، اور ماشاءاللہ ہم ورلڈ میں شاید سیکنڈ نمبر پر آ گئے ہیں جن کنٹریز میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، ٹائپ اے ڈائبٹیز ہے، ذیابطیس۔ اس کو کنٹرول کرنے میں سب سے بہترین چیز ہربس میں اور ایزیلی اویلیبل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے میتھی دانہ۔ کہ لیکن ہم کیا کرتے پتہ ہے نصرت، ہمیں کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے نا، فائدہ دیتی ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کتنا، ہاں بس وہ کنزیوم کر شروع کے کر دیتے ہیں۔ ایک بڑا چمچ لیا ڈال دیا، نہیں ایسا نہیں۔ آپ نے 1/4 ٹی اسپون لے کے کھولتے گرم پانی میں رات کو ڈھک دینا ہے، اور صبح خالی پیٹ جو ہے اس کو دانوں کے ساتھ کنزیوم کریں۔ اچھا، اب کون یہ نہیں کھائے گا؟ جیسے میں نے سب سے پہلے شوگر کی بات کی، اگر کسی کو ہائپوگلسریمیا ہے، جس بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شوگر فوراً ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ لوگ میتھی دانے سے کھانے سے ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ ادروائز یہ ساری چیزوں کے لیے، یہ یو ٹی آئی میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے، یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، ذیابطیس کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کو مطلب کہ انسولین ریزسٹنس ہیں، جس سے خواتین ہارمونل امبیلنس ہے، جس میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پالیسسٹک اووریز ہو جاتی ہیں، اس کو پالیسسٹک اووریز کو ختم کرنے میں جتنی بھی ریمیڈیز بنتی ہیں اس میں میتھی دانہ شامل ہوتا ہے۔ اتنی اچھی چیز ہے۔ اوکے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے ابھی اچھا تو ہے، لیکن جو لو بی پی والے ہیں ان کو اس کو استعمال نہیں کرنا، یا کر سکتے ہیں کھانے وانے کے بعد؟ جن کا شوگر لو ہو جاتا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، شوگر لو ہو جاتی ہے، جن کا شوگر لو ہو جاتا ہے وہ نہیں کر سکتے، باقی سب کر سکتے کھانوں کے ساتھ۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں، کتنی کوانٹٹی میں کرنا ہے؟ 1/4 ٹی اسپون، 1/4 چمچ، اور کسی بھی وقت دن میں کر سکتے ہیں؟ جتنا بھیگا ہوا ہوگا نا اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور رات میں اگر بھگو کے رکھ دیں، اکثر لوگ بھگو دیتے ہیں۔ جی بالکل، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ ایلو ویرا کو کاٹیں، اس پہ سارا میتھی دانہ بھر کے اس کو جیسے داغے سے باندھ کے پورا آپ نے اس کو پتے کو ایسے کھولا، اور اس میں میتھی دانہ ڈالا، پورا اس کے جو جیل ہے اس کے اندر مکس کر لیا، اس کو داغے سے باندھ کے فریج میں رکھ کے 4 6 8 دن بھول جائیں۔ 8 دن بعد جب اس کو کھولیں گے تو میتھی دانہ اسپراؤٹ کر چکا ہوگا، اسپراؤٹنگ ہو چکی ہوگی، تو وہ جیل اور میتھی دانہ جو بھی تیل آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو ہلکے آنچ پہ ڈبل برنر پہ آپ اس کو گرم کریں، جیسے ہم کیک بنانے کے لیے کرتے ہیں اس طرح گرم کریں کہ وہ انفیوزڈ ہو جائے لیکن اس کی پراپرٹیز جلے نہ۔ ویسے لوگ کوکونٹ آئل میں مطلب وہ ڈال کے اس کو کریں؟ جی ڈال کے، وہ سارے جیل کے ساتھ آئل میں ڈال دیں، اس کو ڈال دیں۔ صحیح، کتنی دیر؟ بس وہ گرم ہو جائے، اس میں جو پانی کا ایلیمنٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے، بس اتنا۔ اس طرح گرم کرنا ہے، آپ کا بہت ہی بہترین بالوں کا تیل تیار ہو گیا۔ آج کل آپ جتنی بھی سیلیبریٹیز کی اگر آپ ان کے دیکھیں نا وہ کیا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کھوپرے میں جو ہے نا ناریل کے تیل میں میتھی دانہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ صدیوں سے کافی دفعہ میں نے بھی بنا کے رکھے ہیں یہ کلونجی، میتھی دانہ اور اس طرح کی چیزیں بھی جیسے ہوتی تھی، لیکن اب بہت عرصے سے نہیں بنایا، لیکن یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ بھی جن کے بال اگر بہتر بھی ہیں یہ، مگر اب ہم ہیٹ لگاتے رہتے ہیں اپنے بالوں کو، اسٹریٹنرز ہیں، بلو ڈرائرز ہیں، عام طور سے بھی یہ صرف ٹی وی والوں کا کام نہیں رہ گیا، اب تو آپ دیکھیے 17 18 سال کی لڑکیاں ہر وقت نکلتی ہیں تو بال سارے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم تو اپنے اسکول کالج میں سوچ ہی نہیں سکتے، 2 چوٹی ہم نے شادی کے بعد بلو ڈرائی کیا ہے بھائی،
सीरियसली हमारी तो छुट्टियां बनी रहती थी बिल्कुल। तो अब लेकिन लोग जो हैं वो करते हैं, मतलब जाहिर है अवेयरनेस है और वो सारी चीज़ें हैं, तो अब किया जाता है, तो उसमें भी आई थिंक ये इस्तेमाल करने से फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा, इसको खाने से बहुत फ़ायदा होगा। इसको खाने से क्या होगा, आपके जिगर में जितनी कसाफतें हैं, जितनी डिटॉक्स जो जिगर को नहीं रखना चाहिए, जिगर में है किसी भी वजह से, वो कसाफतें, मैदे की कसाफतें, जहरीले मादे आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करेगा। आंखें अच्छी हो जाएंगी। हम फिश क्यों खाते हैं? बाल अच्छे हो जाएं, आंखें अच्छी हो जाएं। तो जो लोग मछली नहीं खा सकते वो मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये नर्म हो जाता है अगर पानी में जैसे पूरी रात आपने जी सोक जी किया? बिल्कुल नरम हो जाता है। ओके। लेकिन देखिए, अब मैं इसको इसलिए हमेशा कहती हूँ कि इसको अगर आप कंज्यूम करते हैं ना, कुछ लोग फाँक लेते हैं। हाँ। जब आप फाँकोगे इतना हार्ड होता है कि इसकी हाँ, डाइजेशन बिल्कुल, इतनी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल, यही मेरे जहन में आया। हाँ, डाइजेशन अच्छी नहीं होती, इसलिए इसको सोक करके खाना चाहिए। ठीक। और ओवरनाइट सोक करने का मतलब है तकरीबन 12 घंटे आपने इसको सोक किया। वो 1/4 टीस्पून एक वक्त के लिए है, तो अगर आप 3 वक्त खाते हैं, खानों के साथ आप खाना चाहते हैं, तो 1/4 टीस्पून को आप बढ़ा दो। तो मतलब कि आपने 1 टीस्पून ठीक है। लेना है, उससे थोड़ा सा कम लेना। कॉलर हमारे साथ हैं, फिर आप ये भी बताइएगा कि 1 से 3 महीने अगर मेथी दाना इस्तेमाल करें तो आप कैसे हो जाएंगे, या क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या चेंज लगेगा? जी बिल्कुल। जी, कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ हैं? अम्मा? मैं अमार बात कर रही हूँ खानेवाल से। जी जी अमार। डॉक्टर शाहिदा से ये पूछना था कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव डॉक्टर है, बिल्किस मतलब जी। स्किन के बारे में पूछना था। बहुत सेंसिटिव है और हम लोग गांव के अंदर रहते हैं, तो कुछ ऐसा देसी टोटका बताएं कि जो मैं घर में यूज कर सकूं। अच्छा, आपकी स्किन सेंसिटिव क्यों है? बाय बर्थ सेंसिटिव है या आपने सेंसिटिव कर दिया है फॉर्मूला क्रीम या कोई क्रीम इस्तेमाल करके? पहले ये नहीं, बताइए। मैंने कोई भी क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं की, बस बहुत मतलब सेंसिटिव दाने निकल आते हैं बारीक बारीक। जैसे अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो अच्छा। कलर बहुत ज्यादा ब्लैक की तरफ चले गए और मुंह पे दाने दाने से निकल रही है। अच्छा, नहीं, खाने पीना खाने पीने में आप गर्मियों में भी गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करती है? नहीं, गोश्त का इस्तेमाल तो ज्यादा नहीं होता, जैसे महीने में एक बार, 15 दिन के एक बार, 15 दिन के बाद एक बार। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी लुबना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी। बिल्कुल कीजिए। जी डॉक्टर साहबा, मैंने आपसे पूछना था कि आपने जेलेटिन का कहा था खाने के लिए, तो उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा हेयर लॉस के बारे में। और किसके दूसरा, बारे मेरी में? आंखों हेयर के लॉस। इतना स्याह हल्के हैं। अच्छा, एक मिनट। जेलेटिन खाने का कहा था, उसके साथ क्या आपने अपना विटामिन D3 कराया है? टेस्ट कराया विटामिन D3? नहीं, मैंने उसका टेस्ट नहीं आप करवाया। सिर्फ जेलेटिन खाती रही? जी जी। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। आपका ऑन भी एयर जवाब बता देती देते हैं लुबना। थैंक यू सो मच। हूँ। अच्छा, सबसे पहले वाली जो कॉलर है उसका जवाब अमार। मैं दे दूँ कि सेंसिटिव स्किन है तो वो धूप भी बर्दाश्त नहीं करेगी, सर्दी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। दोनों सूरतों में उसके छोटे छोटे दाने निकल आएंगे। तो ये सेंसिटिविटी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको रोजेशिया है। रोजेशिया ऑटो इम्यून डिजीज़ है। बहुत सर्दी में भी दाने निकल आते हैं, स्किन हीट अप होती है, और गर्मियों में भी दाने निकल आते हैं। घर का बेहतरीन टोटका जो है ना, वो है बनाना, केला सड़ा हुआ नहीं, पका हुआ। उसको इतना सा टुकड़ा लेके उसको अच्छी तरह चम्मच से बीट करें और अच्छी तरीके से चेहरे पे लगाएं। हाफ एन आवर के लिए लगाएं। ये बड़ा सूद करेगा, सूदिंग है। अच्छा, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गर्मियों में इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल सकती हैं। दूसरा नुस्खा जो है वो दही है, सेंसिटिविटी के लिए। सुबह खाली पेट खाना भी और लगाना भी, ये 2 चीज़ें। अब जो दूसरी कॉलर थी जो कह रही कि आपने जेलेटिन लुबना, बताया था, जी। लुबना, जेलेटिन आपने खाया, बालों के लिए आपको फ़र्क नहीं पड़ा। जेलेटिन आपके बालों को, आपके जो कोलेजन है, कोलेजन आपकी स्किन को अच्छा करेगा, बालों को अच्छा करेगा। लेकिन कब अच्छा करेगा? आप अपने टेस्ट कराएं कि आप में आयरन की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, क्या वजह है? आपको थायराइड है? आपको मेडिकल तौर पे जानना चाहिए कि बाल गिर क्यों रहा है। और अगर ये सारे प्रॉब्लम्स है तो फिर आपको बाज़ औक़ात आपका थायराइड का प्रॉब्लम नहीं आता, एंटीबॉडीज़ हाई होते हैं। तो पूरा देखिए, जाने, अपने आप को जज करें, रीज़न क्या है। ये चीज़ें जो टोटके होते हैं ये आपकी मदद के लिए होते हैं, ये दवा नहीं होती।
تو آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے لبنہ؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ اب آپ وہ بتا دیجئے پھر ہم بریک پر چلے جائیں گے کہ اگر 1 سے 3 مہینے آپ نے میتھی دانہ استعمال کیا تو کیا کیا آپ کے اندر چینج آئے گا یا آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ دیکھیں میتھی دانہ بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں دیکھیں میتھی دانہ آپ کے خون کی کمی کو بھی پورا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن میتھی دانہ سب سے پہلے آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کرے گا, آپ کے شوگر کو کنٹرول کرے گا. لیکن آپ دیکھیں ایک میتھی دانہ کیا کر سکتا ہے, آپ اگر 2 تندوری نان کھا لیتے ہیں, بہت ساری بریانی کھا لیتے ہیں نا, ساری چیزیں دیکھیں اعتدال سے ہوتی ہے, خود بھی تھوڑا کنٹرول کرنا کا خیال رکھ کے کریں گے تو آپ کو جو سب سے پہلا فرق آئے گا آپ کے بالوں میں اور آپ کے سکن پر آئے گا. اچھا کیونکہ آپ کا انسولین جو ہے وہ بہتر ہونا, اعتدال میں آنا شروع ہو جائے گا, آپ کا جو شوگر اعتدال میں آنا شروع ہوگا, کولیسٹرول بیڈ کولیسٹرول آپ کی باڈی سے جانا شروع ہوگا, تو آپ کی سکن بہتر ہو جائے گی, آپ کی چھائیاں کم ہو جائیں گی اور سکن پہ ایک شائن آنے لگے گی, بال اچھے ہونے لگے. ٹھیک ہے. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ ہمیں کال کیجئے. ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلقیس موجود ہیں. میتھی دانے کے فوائد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے آپ کوئی بھی آپ کا صحت سے ریلیٹڈ سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ایک سوال ہمارے پاس بریک پر آیا تھا کہ میتھی دانے سے ویٹ لاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میتھی دانہ خود بھی ویٹ لاس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ حکیم سعید کا میں نسخہ بتا رہی ہوں جو پالیسسٹک اووریز کے لیے تو بہت ہی بہترین کام کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ میل فیمیل دونوں ویٹ لاس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ثابت اسپغول, کلونجی, اجوائن, میتھی دانہ. ثابت اسپغول کو بالکل نہیں کوٹنا ہے, باقی تینوں چیزوں کو کوٹ کر ہم وزن مکس کر کے رکھ لیں اپنے ویٹ کے حساب سے کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے. جیسے ½ ٹی اسپون سے سٹارٹ کریں اور 1 ٹیبل اسپون تک بھی کنزیوم کر سکتے ہیں اگر 80-90 kg آپ کا ویٹ ہے. تو یہ جو ہے نا صبح خالی پیٹ بھی کر سکتے ہیں, کچھ لوگ ادویات پر ہوتے ہیں تو ناشتے کے دوران بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, عصر کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کے یقینی رزلٹ ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو بھی یہ چیزیں کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے منہ میں چھالے نکل آ رہے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں, کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بہت گرم چیزیں نا اس لیے چھالے نکل رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ نا گلاب کی پتیاں مکس کر دینی چاہیے, اور ساتھ میں جو فولک ایسڈ ہے وہ ضرور استعمال کریں, تو جو منہ میں چھالے دانوں کی جو شکایت کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. اوکے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ ہیں سعیدہ جی. جی میرے نا 8 سال سے چہرے پر چھائیاں اور نہیں جا رہی, بہت سی کریمیں استعمال کی ہیں. اچھا, کوئی سوال تو نہیں پوچھنا چاہتی؟ ٹھیک ہے, آن ایئر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, ابھی ٹی وی سے سنیے گا, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. مجھے ڈاکٹر بلقیس سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے مطلب ہرنیا ہو, میری سسٹر ہیں ان کے ہرنیا ہے, میکسیمم 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں, کیا اس کو آپریٹ کرانا ضروری ہے؟ اگر نہیں آپریٹ کرواتے ہیں تو اس میں کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی اس میں علاج ہے اس کا, یا ڈاکٹر کو ہی دکھائیں کہ وہ اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ مریم آپ سے ڈاکٹر صاحب امبلائکل ہرنیا ہے تو پھر ہرنیا کیا کتنا سینٹی میٹر کا یہ بتائیں. آواز تھوڑی کم ہے آپ کی. کتنا سائز ہے ہرنیا کا؟ ہرنیا کا یہ آئیڈیا نہیں, انہوں نے الٹرا ساؤنڈ بھی کیا ہے لیکن اس میں سائز نہیں بتایا ہے, لیکن یہ ہے کہ میکسیمم 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں اس کو ہرنیا کو. ڈاکٹر کہتے ہیں آپریٹ کروائیں, نہیں بھی کروائیں تو پھر آپ کو ایمرجنسی میں کروانا ہوگا, کیا آیا یہ درست چیز ہے؟ ٹھیک ہے, آن ایئر بتا دیتے ہیں, ہم آن ایئر بتا دیتے ہیں. پہلے سعیدہ صاحبہ نے پوچھا تھا جھائیوں کے حوالے سے. دیکھیں جھائیاں چھائیاں یہ اتنی وفادار بیماری ہوتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار چھوڑ جائیں, آپ کے دوست چھوڑ جائیں, یہ نہیں چھوڑتے, پھر آپ بھی جاتی ہے واپس. یہ بہت اس وفا کو بے وفا کرنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. سب سے پہلے یہ پڑھی کیوں, یہ ناقص مٹیریل کے اگر آپ میک اپ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی پڑتی ہیں, یو وی ریزز کی وجہ سے بھی پڑتی ہیں, کوئی بھی بیماری ہو اس کے ادویات آپ استعمال کریں اس سے بھی پڑتی ہیں, خون کی کمی, لیور ڈس آرڈر ہو, آنتوں کا مسئلہ ہو تو بھی پڑتی ہیں. اتنے سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہیں. علاج بہت آسان ہے, آکسیجنیٹڈ
جو آپ کے آکسیجن کو باڈی میں ریٹین کرتا ہو ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں تو اس سے فرق جیسے پڑتا کہ ہے. ادرک، لونگ، دار چینی، ہلدی، یہ آپ کے آکسیجن کو باڈی میں ریٹین کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہرے پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، سیب کا استعمال کریں. یہ 80% جائیں گی کھانے سے، 20% جائیں گی لگانے سے. آپ 80% کو چھوڑ کے 20% پہ انفسائز کرتے ہیں کہ بس کہ یہی صحیح ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے جو کریمز یوز کرتے ہیں وہ اسکن تھننگ ہوتی ہے، جس میں کچھ ایسے چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کی اسکن کو پتلا کر دیتی ہیں. وقتی طور پہ وہ سپرفیشل لیئر کو نکال دیتی ہیں تو اس سے آپ کی جو ہے نا اسکن آپ کو لگتا ہے کہ چھائیاں چلی گئی. نیچرلائز میں بھی ہم چھائیوں کا علاج کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. اگر جو صبر سے علاج کراتا ہے تو اس کی چھائیاں بے وفا ہو ہی جاتی ہیں. اچھا، دوسرا جو کوشچن ہے وہ ہرنیا کے بارے میں. جی، ہرنیا اور ویٹ، اگر دیکھیں کچھ لوگوں کو چھوٹا سا شگاف ہے، مطلب کہ آنت کا جو ہے نا وہ پھول رہی ہے، اگر وہ اپنا ویٹ کنٹرول کرتے ہیں، ویٹ نہیں اٹھاتے تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اس کا ہومیوپیتھک میں علاج ہے، لیکن وہ علاج اگر 1 سینٹی میٹر تک آپ کا ہرنیا کا سائز ہے نا، 1 سینٹی میٹر 1.5 سینٹی میٹر، لیکن اگر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اوبویس وہ پھٹ سکتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا تو ڈاکٹر بولیں گے آپ اپنا ویٹ کم کریں. پھر بالکل ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھٹ بھی سکتا ہے. 8 سال سے اگر نہیں پھٹا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا ہے، اس کا سائز کیا ہے، میٹر کرتا ہے سائز. اس کا ہرب میں تو میں نہیں کہوں گی، اس کا ہومیوپیتھک میں بالکل علاج ہے. آپ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. میں بھی نیچروپیتھ ہوں، میرا ایک سبجیکٹ ہومیوپیتھک ہے تو اس میں، لیکن وہ ہسٹری کے ساتھ دی جاتی ہے، وہ سائز دیکھ کے دی جاتی ہے. لیکن ان کا کیونکہ 8-9 سال ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک طرح کا ان کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے کہ یہ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے یا پھٹ سکتا ہے. تو پھر ان کو جانا چاہیے، میں یہی کہہ رہی ہوں. سرجری کرانی چاہیے نا پھر ان کو. اوویس سرجری کرانی چاہیے. اگر آپ کو کہہ دیا ہے، آپ کو سائز کا بھی نہیں پتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. الٹرا ساؤنڈ کرتے سائز لکھ دیتے ہیں، رپورٹ میں لکھا ہوگا. لیکن اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے تو پھر آپ، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ سرجری کے بعد کی کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں؟ ہاں میں بتا دیتی ہوں. اگر ویٹ بڑھتا ہے تو ہرنیا دوبارہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کو ڈاکٹر بھی یہی بتائیں گے. آپ کو ویٹ کنٹرول کرنا ہے، وہ میش ڈال دیتے ہیں تو وہ میش بھی پرابلم کرتا ہے اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہو. تو جو آپ کو لائف سٹائل بتایا جائے اس پہ عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہماری ساری اس حوالے سے چیزیں ہو گئی. آج کل آپ کے پاس کوئی خاص سوال آ رہا ہے جو آپ کی پریکٹس میں آ رہا ہو، زیادہ تر لوگ آپ سے کر رہے ہوں، زیادہ تر پیشنٹس پوچھ رہے ہوں؟ بس ہمارے یہاں پہ سیرت سے زیادہ صورت کی پرابلم ہو گئی کہ بس صورت صحیح ہونی چاہیے، سیرت کچھ بھی ہو. مطلب لوگ بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں. میں ان کو بھی بولتی ہوں کہ نا بھائی، ایک دانہ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں دانے نکل، اتنے لگتا ہے ان کی دنیا ختم ہو گئی ایک پمپل سے. میں کہتی ہوں بھائی کیا ہو گیا، اسٹریس لوگے تو اور ہوگے، کیونکہ اسٹریس ایکنی بھی ہوتی ہے. ابھی گرمیاں ہیں، گرمیوں کے حوالے سے لوگ آ رہے ہیں کہ جو ہے نا گرمیوں سے بچاؤ کیسے کریں اسٹریس ایکنی کی. لیکن آپ نے اچھی بات کی، ابھی جو اسٹوڈنٹس کے پیپرز ہو رہے ہیں سب کو ان کو بھی اسٹریس ایکنی ہو رہی ہے. تو کیا ابھی بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا پیپرز نکل جائیں تبھی اس کے بارے میں سوچیں؟ پرسکون پیپرز دیں. اگر آپ کو اسٹریس ایکنی ہو رہی ہے تو شربت بھزوری بہت اچھا ہے. وہ لیور کو ڈیٹاکس کرتا ہے، پیٹ کو سکون میں رکھتا ہے، کڈنی کو، کیونکہ آپ لوگ پانی نہیں پی رہے ہوں گے. کیونکہ ایگزام سے تو ہم بھی گزرے نا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس کتنے مارکس آئیں گے، کیا ہوگا، بس ایک اسٹریس ہے. تو وہ ابھی آپ ایگزام گزاریں، اس کے بعد پھر اس کا حل بھی نکل آئے گا. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور یہ تمام سوال و جواب کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے.